الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المكي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمدت الله رب العالمين على النعماء حمد المخلصين أصلي بعد حمد الله تترى على الهادي نبي المرسلين فيا رب احمني من شر نفسي وشيطان ومن كانوا خونا ومن مرض وآفات وغم ومن فتن دهت جسما ودينا يجاه المصطفى الأسنى مقاما حبيبي رحمة للعالمين محمد النقي القلب حيا وميتا فهو أزكى الطاهرين هو المدثر المذكي خلقا هو المزمل المقري سنين رفيق منة الله حريص عليكم أيها المستسلمون فصيح دهتم ورع عفيف
وسيد ولد آدم أجمعين جواد صاحب الدرجات بر دليل الطالبين الحائرين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نوري أنت لا شك محمد أنت مصباح الصدور أنت لا شك محمد أنت مصباح الصدور تر ہوئی باران سے سوکھی زمین تر ہوئی باران سے سوکھی زمین یعنی آئے رحمت للعالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه پڑھ تو درود مصطفیٰ صلی علی محمدی پڑھ تو درود مصطفیٰ صلی علی محمدی عقدہ کشا یہ دعا صلی علی محمدی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه درس سیرت نبوی رب تعالی ہزارہ مدد تو کمک و توفیقہ 24ویں حصہ و بہر با اعتبار ترتیب بیان میں اس میں دیما پیش بوگائیں رب تعالیٰ مار شمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی سنتانی سرا زندگی گوازنے کے توفیق نصیب بکن عزیز دوستہ انسان سہارا صرف اور صرف پیغمبر علیہ السلام شفاعت سہاریں بچہ کے ذریعہ صرف اور صرف ہمیشیں کہ من تو یکان چنکاری بکنا کہ اسی ذریعہ من تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروز قیامت سفارش و شفاعت حقدار بباں اور پیغمبر علیہ السلام سفارش و شفاعت ہمارا طرح نصیب بھی ای پہ میں من تو کاری بکنا مستحق بباں شفاعت گوڑا بزا من تو اشبخت بنے تھے کجائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان اقدس و کجا منو تو اے دوینانی کیا سپا ناممکنی اے دوینانی وطما وطا مقابلہ و کیا سپا کنا اے ناممکنی اے بی عقلی و کم عقلی لیکن صرف اور صرف یک کوششی کہ پیغمبر علیہ السلام ہما انسان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتانی تذکرہ کنو کان سنتانی سرا قربان بو کان سنتانی نامے کے روکاں واجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی زندگی نامے کی روکاں گپے کنو کان سیرت تذکرہ کنو کان ہمیشہ نگوما میش میں بھی حساب بھی بس ہمیں یک کوشش ہے کہ معاشمہ بھی ہما سلسلہ یک کڑی بباں و ہما لڑی یک مرواردی بباں کہ ما ہم امی کاری تو کا شاملنگ ہوں ما ہم امی کار کنو کنگوں محبت کنو کن بچے میشہ حدیث پاکا کہ ہر شخصی ہما مرد میں گوما بھی کہ ہما مرد میں گو محبت کن تو اوتی محبت کنو کہ ہم نشین بھی ہمراہ بھی
لہٰذا ما یکانچی کاری بکنا کہ آکار وجہ چی ظاہر و باہر بھی کہ ہر کجا مرد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتانی سرا قربانی مامائی بوما محبت کھنوک ہوا کے واجہ سنتانی سرا قربانی ما گورائی بس محبت کھنوک بس ہمیں چیزیں اظہاریں ہمیں چیزیں بیان ہیں. اور پیغمبر علیہ السلام دیما میں گوشدارہ کو گوشگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی شان اقدس دیما یک مرتگی چراغی مانندی کجا یک مرتگی چراغی و کجا یک نیمروچی روچی کہ نیمروچی روچے دیما یک مرتگی چراغا رہے چھے اسیت نہیں یک نیمگی روچی بھی تہنا روچی نا نیمروچی روچی اور دومی نیمگا یک چراغی بھی تہنا چراغی ہم نا مرتگی چراغی ایچ حیثیت نبی آئی دی چراغ مرد کو جا نور آفتاب کو جا بی بی تفاو تیرا از کو جا استا کو جا چراغ مرد کو جا نور آفتاب کو جا بی بی تفاو تیرا از کو جا استا کو جا نیم روچی روچے دیما یک مرتگی چراغ سیت چین نیم روچی روچے دیما یک مرتگی چراغ بستار چین ہیچ حیثیت نہیں تو لہذا منیو تی گوشہ کو گوشدارک یک مرتگی چراغ مانندی یک مرتگی چراغ دروریں اور آنے مگا شان اقدس یک نیم روچی روچے تو لہذا ای دوینانا پا مقابلہ واسطہ دیما ہرگی بیوکوفی بس میں عرض کو کہ میں اس میں دیما شان اقدسی نم بیان بھی نا شان اقدس من تو گوشداشت کنا کیا پاکیزیں شان آرہ ربطہ لاؤتی قرآن تو کا وط بیان کو تھا یک شخصیت تعریف و توصیف پا وط رب بکن تو آئیے تعریف عام انسانی وڑا کجا کو تھا بالکل ناممکن لیکن بہرحال یک کوشش جد جہدی تاکہ اما مردمانی گوما میں صاحب بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکی حیات نامہ گران تو میں گوما بھی ہمیشنی حساب بھی و تاکہ بعض روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفارس و شفاعت نصیب بھی ہوتی کتگی جرمانی نالائکیانی وجہ چی مروز قیامت رسوائی چی محفوظ بھی. تو بہرحال عزیز دوستان گوستگی رندہ مارس کو تگا کہ پیغمبر علیہ السلام معراج واقعہ تذکرہ چلگا یک دو اساچی معراج تذکرہ بوگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے دین خاطرہ ہر رنگ قربانی دا تو رب تعالیٰ بھی ایک عظیم شان انعامی معراج صورتہ واجہ تسلی واسطہ پیغمبر علیہ السلام را رب تعالیٰ عطا فرمائیں تھے عنایت فرمائیں معراج بڑی مبارکی بعد انعام مارس کو کہ مشہور قول مطابق 27 رجب شپا پیغمبر علیہ السلام میں عمر مبارک غالباً 51 سال عمرہ ہا وجہ بی بی ام ایمن لوگا وقتگا آرام و استراحت فرمائی نگا ہا تو اچانک فرشتہ آت کا جبریل امینت لوگ چھت پچکو اور یہ طریقہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کو واجہار و زورتی شو مسجد حرامہ و حتیمہ واجہ واب کا پدا پچیزی پرشتہ حد واجہ رزورتی شو بیت المقدسہ چائے زمزم سرا واجہ سینہ یتھار پچکنک بو دل مبارک کا شک بو اور یہ طریقہ ایمان و حکمتہ چی پرکنک بو قلب اطہر اشیاء چی بعد پدا واجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہانی ہمراہیہ براقی سواریہ واجہ بیت المقدس نیمگا شو اور بیت المقدسہ کے واجہ روگا ہا ایرائے نیمگا چیزیں عجیب و غریبیں امثال و تمثیل رب تعالی نیمگا چی پیغمبر علیہ السلام را عجیب و غریبی مناظر و ندارک پیش دارک بو وہ امی ندارگا نیمہ تذکرہ کنگاہ تم مائدہ رستگتا کہ پیغمبر علیہ السلام جاگئی رسد چاری چیزی مردماہنی سرانہ سنگ جنب بوگائیں سنگ ٹھوکر سرک ٹھوکر بان
اور ای طریقہ پدا دوبارہ سر بنی پدا سنگ جنگ بھی جبریل امینہ پیغمبر علیہ السلام رگو کہ یما مردمہ کی تی فرض نماز اہتمامہ نکنا پدا چیزی مردمہ تاں کہ پشتا دیما گودی ٹھکر جتا شرمگاہ تی چیر داتا اور ای طریقہ جو گو کو پسے پیما چھرگا ہاں جہنمی سنگ ورگا ہاں کنٹھگ ورگا ہاں تو ایشانی بارہا پیغمبر علیہ السلام جبریل امینہ رجست کو تو جبریل امینہ فرمائیت کہ یما مردمہ کہ زکاة نہ دیاں یما مردمہ کہ زکاة نہ دیاں پدا وجہ ہوتی کہ دیما شو چاری تھی کہ چیزی مردمہ یہ عجیب و غریب کرداری کنگا ہاں کہ ایک لوئی گے تھوکا گوشتہ مانا گراستگیں و پتکگیں و آگ یک دومی لوئی گا مانا آمگین و گہتگیں گوشت وہ چیزی مردمہ یا گراستگیں و شریں گوشتہ یلد دیا گا ہاں اور ای طریقہ گہتگیں و آمگیں گوشتہ ورگا ہاں تو ایشانی بارہا جبریل امینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رگو کہ یہ تی امت اما مردمہ کہ انہی جند حلالیں جنین وتی کر رہا لیکن انگتا خیانت کنا گندگرانی گوما یا تو اما مردی آدم کے خیانت کنا یا کہ اما جنی آدم کہ یہ خیانت کنا کہ باوجود اشیانا جنین و مردین پاکیزیں حلالی صورت موجودیں انگتا حرامی صورت اختیار کنا یہ امی مردمانی مثال ہے جبریل امین صادق امین امراہ داری جبریل امین گن صادق امین امراہ داری برا کے سواری دیما سفر جاری و ساری جاگئی چاری کے عجیب و غریب یک داری کپتا یک عجیب داری کپتا کہ ہر کجا مردمی گوزی دارا مردم آرا ہم لگی ہر کجا گودی کے رے گوزی یا گدارا دیری چھاکن صادق امینہ جبریل امینہ رجس کو کہ ای چونے مردوں ای چونے مثالی ای چونے معاملی تو جبریل امینہ صادق امینہ رگو کہ تی امت اما مردمہ کہ مردمانی راہانی سران نندہ و مردمانی چیزانا بران ڈکھیتی کنن دوزی کنن مسئلہ زورا مردمانی چیزاں پچ گرا یمی مردمانی مثالیں پدا جبریل امین گن صادق امین ہمراہ داری برا کے سواری دیما سفر جاری و ساری جاگئی چاری کہ چیزیں مردمہ دار جمع کنگاہ ساری داری جمع کتا جار بازاں چس کتی نکنا بلی دارانا ہنگا دار پر کنگائیں ساری جار داری چھتا ہمیشن چس کت نکا ہنگا اشانہ دگے دار پر کنگائیں چیزی مردمہ دار چتا جار کوم کتا مجھ کتا دارانا چس کت نکا بلی دارانا ہنگا دار پر کنگائیں جبریل امینہ صادق امینہ رگو کہ یما مردمہ کے خیانت کنگا ہم بلائیں حقوقانی بلائیں بوجہ وتی سرا کنگا بلے سود پرنی انگا زیادہ کنانی تھی مردمانی حقا وا پروائی نہیں غیبت کا پروائی نہیں مسلمان ابجوئی کا پروائی نہیں دگر مالا وا پروائی نہیں یتیم و بزدگانی دولتا وا پروائی نہیں وہ دگر مالا بغیر اجازت زوری تو آئیش پروائی نہیں ظلم و زیادتی کا پروائی نہیں حقوقی گوں ہیچ سودا نہیں ہنگا گناہ سرا گناہ گناہ سرا گناہ گناہ سرا گناہ تو فرمائیں تھی کہ اما مردمانی مثالیں کہ دگرانی حقوقانی باریں بلائیں شنی سرا بڑھائیں ہنگتائی کوشش آئیں وانگتائی خیانت کنگائیں ہنگا مانداری نہ کھائیں جبریل امین گو صادق امینہ امراداری برا کے سواری دیما روان جاگئی چاری کے چیزی مردماما آسنے مگراز سراوتی لنٹانا چنانن آسنے مگراز سراوتی لنٹانا چی لنٹی ٹھکر ٹھکر بھی پدا دوبارہ بنی پدا دوبارہ چیتی جبریل امینہ صادق امینہ جبریل امینہ راجس کو کہ ای چونی مردمن جبریل امینہ صادق امینہ راگو کہ ای اما مردمہ کے دگرانا دعوت دن دگرانا نصیحت کان بلے وات عمل نکان یما مردمانی سزائن
دیگران گوشی بکنے، دیگران گوشی نماز بکنے، دیگران گوشی پلا نیکیا بکن وقت عمل نہ کن، اللہ محفوظ بکن. یہ بلائیں لعنت ہی. یہ دو ذمہ داری الگ الگ ڈیوٹیاں انسان ہے. ایک ڈیوٹی اشین وقت نیکی بکن، دومی ڈیوٹی اشین دیگران ہم نیکی واسطہ بغوش، دیگر ہم نیکی واسطہ بغوش. یہ تھی دوئی ڈیوٹی تیسرا ضروری ہے. شمانا ہی نہیں کہ بس دیگر بگو وائچ مکن، یہ دوئی ڈیوٹی تیسرا لازم ہے. ہمیشہ پیغمبر علیہ السلام فرمائیں الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. خبردار کہ شما دور ذمہ دار ہے، شما دور سنہ ہوتی رعیت بارہا جس کنگ بھی، شما دور شوانگے، شما دور سنہ ہوتی پسانی بارہا یا یکا جس کنگ بھی. یہ واسطہ کہ شوانگارا پس کے گونا، شوانگے پس ہوتی جندے نیا مالکے گا. ایشانی سنبھالا غیر سخت مشکل و گران لگی، نیم روچے ٹھیمیں گھر میں وحدیں سائگ ہم نہیں یک پسی جنگلے تو کرو آپ اللہ رو دو رکھا اشیاء تاچین بیار یکی آو درو کھوئے سرا لکپی آئیے تاچین بیار. یہ گھر ماں بیچرا روئی سرا کھیا سرا زیادہ ہی تکلیفیں بیواریں پریشانیں، لیکن مجبوری کہ ہمیں پس تچگائیں یا یہ رندہ بکپی پیار و محبت گوما تواری بکھاں، لیکن مجنتی پر نجنگا مجبوری. یہ واسطہ کہ شوانگارا کے پس گون چاری نگائیں پس جندے نیا، پسی جندے نیا گئیں پسانا جان پسی لنگ بی بی زخمی بی بی. تو یہ طریقہ ہے ذمہ دار بھی آئیر جسکنگ بھی مالک آئیر جسکن تو یہ پسانا زخمی پرچک ہوتا. یہ ذمہ داری سمجھی کہ پس گار ہم بھی پس نقصان ہم مواد ساتھ ساتھ یہ بھی اترا ذمہ داری کو تھا کہ ایک چھ نقصانی تو ایشان تخلیپی ہم بھی دست پادی ہم پرشتی گار ہم مبا یہ ہم ہوتی ذمہ داری ہی دا تک وہ تراوت ذمہ داری کو تھا یہ چیز بابت. تو بہرحال عزیز دوستوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان ہمار انگا دیگر دعوت دیا باقاعدہ ذمہ داری، لیکن ایچو بھی بیال مبی مردم وتی ہم عمل کنک ضروری ہیں، تی جندے عمل کنک ہم ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائتا کہ تو وطارا وتی لوگ مردم جہنم بے بچین او اس طرح تی وتی نام کتا بچا دیگرانا گوشے بلے وطارا بیال نہ کھنے، دیگرانا گوشے تی واقعی ذمہ داری بلے وطارا بیال نہ کھنے، وطارا بیال مکھن. ہر وقت بتی محاسبہ بکن باری میں چنچو عمل کنگاؤں منی عمل کجا سرام چنچو نیکی کو تا چنچو گناہ کو تا شپا وپس اگر ہے محاسبہ بکن باری مرچی میں چنچو تی پورے روچ گوازے چنچو اللہ فرمان برداری کو چنچو اللہ نافرمانی کو درساں حساب بکن وپس حاسبو قبل ان تحاسبو ایشا چی ساری کے تی مولا ترا حساب بگی وہ ترا حساب گرگ بی بی ایشا چی ساری وہ تی حساب واب بگر کہ تو چھ خطا کا نگائے چھ عمل کا نگائے اور چھ عمل نہ کا نگائے ہوتی حساب دادا واب بگر حساب دادا واب بگر. تو بہرحال عزیز دوستوں تو چمیشہ جبریل امین فرمائیں کہ یہ مردم کے آسین مغراز سرا ہوتی لونٹن چھ نگاہاں یہ اما مردماں کہ وط نیکی واز کنا نصیحت کنا دعوت دیا مردمانہ سوچو سر کنا لیکن وط عمل نہ کن وط دیگر اسی نماز بھی کھاں واتش نہ کن واتش نہ کن. تو یہ مردمانی سزائیں وہی طریقہ جاگئی رو صادق امین گن جبریل امین امراداری برا کے سواری دیما سفر جاری و ساری جاگئی چاری کہ فرمائنی کہ یک بلائیں بدبوئی عجیب و غریبی شنگیں یک بلائیں بدبوئی عجیب و غریبی آتاریں بلائیں بدبوئی شنگتا صادق امین جبریل امین جس کا چونی بدبوئی فرمائنی جہنم بدبوئی پدا یہ طریقہ جاگئی رو پدا یک جاگئی کے وشبوئی بھی فرمائنی بگو باریں یہ چونی یہ چیہی یہ چونی وشبوئی کے آتار بوشی وشیں بوئی بو گائیں فرمائنی جنت وشبوئی کے معنی طرح محسوس کرنے نک بو گائیں. یہ طریقہ حضرت جبریل امین وہ پیغمبر علیہ السلام ہمراہیہ برا کی سواریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چا مسجد حرامہ برا کی سواریہ درد کا داں کے واجہ بیت المقدسہ سر بھی در بیت المقدسہ پیغمبر علیہ السلام کو جبریل امین ہمراہیہ وحدی کی سر بھی تو یہ سر بوگا چی بعد براق سواریہ زوری
جبریل امین اما جاگہ بندی صادق امین کو جبریل امینہ برا کے سواریہ ہما جاگہ مسجد بیت المقدس بندہ کہ آ جاگہ پیغمبروں وتی سواری بستگ اما جاگہ وتی سواریہ بندہ وشے چی بعد جبریل امین یک سنگیا وتی لکھوں کا گدن وما سنگ سوراخ پچ بھی دوبارہ فرمائنی کی ساریہ چی سوراخا اور اشارہ زیادہ زمانہ ایک وضع کے وجہ چی ہاں سوراخ بند بودتگا جبریل امین ودی کے دست جا تو آ سوراخ پچ بو اور امی ستون آرا پیغمبر علیہ السلام اور ای طریقہ جبریل امینہ برا کی سواریہ مدارہ بست فرمائنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کی مسجد حرامہ چی بیت المقدسہ رسید سواری بندگاہ بعد رسول اللہ بیت المقدسہ فتر دو رکعاتی وند چمیشہ انسان اور وحدی کے مسجد کے نندگا ساری مردم دو رکعات نفل بوانی بھی نندی یہ تحیت المسجد اجر و موزی سنت عملی کہ انسان مسجد وحدی کے دو رکعات بوانی نندگا ساری اور یہ اما وحدہ کے اما ٹھیمبا کے نفل جائز ہیں فجر بانگا چی بعد نفل جائز نہیں لہٰذا ایک مردمے کا فجر بانگا بعد مسجد کے گوڑا نفل موانی گوڑا اس کا بھی نندی نماز انتظار بکن مثال عصر نماز عصر ساری نفل شرع ظہرہ ساری نفل شرع وانت کنے تو یہ وحدہ کے کھائے تو چارے نماز بھی وقت ہستیں تو باید ہمیشہ انسان کے دو رکعات نفل بونی واللہ انہیں متوجہ بھی وشی برکتہ اللہ تبارک تعالی نماز تو کا یہ دھیان بھی نصیب کا تو بہرحال پیغمبر علیہ السلام کے مسجد بیت المقدسہ کے پترت اولی کار کے واجہ دو رکعات نفل جبریل امین وہ پیغمبر علیہ السلام مسجد بیت المقدسہ کے داخل بو چاری ساری چی بھی بازی پیغمبری موجودہ فرمائنی ساتھی بعد من چاری عجیب و غریب مجمع بڑھانی زیادہ بوانا اسدی تمامی پیغمبر ہم ہر چی کے مبعوث بتگان دنیا تو کائی تمام اینانی ارواح پیدا کا محمد رسول اللہ مرچیت کا مچار گیت کا گان آسمانا چی عرش برینا چی تمامی فرشتہ بھی کان اور محمد رسول اللہ چارگاہ چا آسمان عرش برینا تمامی فرشتہ ہم کان تمامی پیغمبرانی ارواح ہم کان کہ مرچی محمد رسول اللہ بیت المقدسات کا حاضر تمامی پیغمبر کا ہم مجمع زیادہ بھی بانگ دیگ بھی اقامت کنگ بھی جبریل امین محمد رسول اللہ دست مبارکہ گی محمد رسول اللہ دیما کن کہ ارچی کے تمامی ہستی موجود ہیں تمامی ہستیانی ہستی توئے تمامی نیکانچی نیک تیر توئے تمامی پیغمبرانی سردار توئے تو افضل الانبیاء تو اشرف الانبیاء تو امام الانبیاء تمامی فرشتہ موجودہ تمامی انبیاء کرام علیہ السلام موجودہ تو جبریل امین محمد رسول اللہ دستگی مصلح سراکاری کے مرچے امامت لائق توئے تمامی پیغمبرانی ہستی توئے پیغمبر علیہ السلام آرہ جبریل امین دستگی تو دے ماکان کہ مرچی جو یہ ہستی موجودہ یہ ہستیانی ہستی توئے افضل الانبیاء اشرف الانبیاء امام الانبیاء توئے لہذا تو دیما بو تو نماز پہ دے ای طریقہ پیغمبر علیہ السلام نماز وانی نگا چھی بعد محمد رسول اللہ ملاقات کو تمامی انبیانی گوما بھی ارے کی ہر نبی کو محمد رسول اللہ گوما ملاقات کن تمامی نبی محمد رسول اللہ گوما ملاقات کنن ملاقات اچھی بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پاد کے رب تعالی تعریف و حمد و ثنا بیان کن ابراہیم علیہ السلام اللہ توصیف و ثنا بیان کن اس اچھی بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعریف و ثنا بیان کن حضرت داؤد علیہ السلام حضرت اللہ تبارک و تعالی توصیف و ثنا بیان کن حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعریف و ثنا بیان کن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجودی مجلس تو کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم اللہ تبارک و تعالی توصیف و ثنا بیان کن
اشیا چی بعد آخرہ محمد الرسول اللہ ود پات کے یک عجیب و غریبی بیان کن، تمامی مردم حیران بند، تمامی نبی حیران بند، چونی عجیب و غریبی بیانی محمد الرسول اللہ چونی مروارد شنگو باہر کنگائیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ پاک کے خطبہ دن بیان کن، واجہ فرمائنی واجہ چونے عجیبی بیان، واجہ فرمائنی کہ تمامی توصیف و ثنا پاما ذات واسطان کہ آیا من محمد آرہ رحمت للعالمین بنائیں، من محمد آرہ تمامی جہانانی واسطہ یک مہربانی بنائیں، واللہ تعالیٰ منا تمامی جہان واسطہ نذیر بنائیں، واللہ تعالیٰ منا تمامی دنیا واسطہ بشیر ہم بنائیں، واللہ تبارک و تعالیٰ منی سراما پاکیزیں کلام و قرآن و فرقان را نازل کو کہ آ قرآن تو کا تمامی دینی گپ مانا، تمامی دینی گپ اشارتاً ہم مانا، کنایتاً ہم مانا، تمامی امور دینی آئے تذکرہ رب تعالیٰ آوتی پاکیزیں کلام سرا نازل تہمان کتا، وہی پاکی کلام آرہ منی سرا نازل کتا، ای پاکیزیں کلام آرہ منی سرا نازل کتا، وہ مری امت آرہ اللہ تعالیٰ اولین بھی بنائی تھا، آخرین بھی بنائی تھا، وہ اللہ منا فاتح بھی بنائی تھا، خاتم بھی بنائی تھا، من لہذا آخری نبی منا چی بات دگے نبی نے منا چی بات دگے وجود اعتبار ما فاتح ہوں لیکن ظہور اعتبار ما خاتم ہوں، ات کگوں آخرہ لیکن شان چا درسن سارین، عزت و عظمت چا درسن سارین، قدر و قیمت و بستار و حیثیت منی چا درسن سارین، لیکن آہگا وجودہ من رند، آہگا وجودہ من آخروں منا چی بعد نبوت ختم، کسی نبی بوگے دعویٰ کہاں غلط دروگ بندی دنیا مسترین دروگ بند ہمائیں کہ محمد الرسول اللہ نبوتا چی بعد نبی بوگے پلیتین دعویٰ بکھوں دروگ بند اور پیغمبر علیہ السلام وقت ہی بڑی شخص را دروگ بند قرار داتا، مسلمہ نام وجہ قذابیر کو دنیا مسترین دروگ بند کہ یہ کو شکائیں میں ہم نبی ہوں لہذا دنیا مسترین دروگ بند قذاب۔ بہرحال پیغمبر علیہ السلام وحدی کے ای رنگیں بیانی کو ای رنگیں خطبہ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام انو کے خاموش بکاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں او نمامی نبی شما شرگوش بدارے بسمجھے امی فضیلتیں امی وجہیں کہ محمد الرسول اللہ تمامی دنیا چی گیشتر فضیلت حاصلیں، تمامی دنیا چی جو بہترین اسی وجہ ہمیشہ کہ محمد الرسول اللہ زبانی شما وات عشقو اما بیان اما گپ کے شما عشقو تا ہمی گپ پانی وجہ محمد الرسول اللہ را یہ شان دیکھ بوتا یہ بستار دیکھ بوتا۔ بہرحال محمد الرسول اللہ تمامی نبیانی امامتا چی بعد تمامی فرشتہ و تمامی نبیانا نماز وانگا چی بعد من بیت المقدسہ تمامی نبی و تمامی فرشتانی نماز وانگا چی بعد محمد الرسول اللہ سفر ندیمہ جاری بوگین مساریہ گو کہ خلاصہ معراج مساریہ گوشتگا بی بی ام ایمن لوگا چی مسجد حرام و حتیمہ چی آب چائے زمزم سرا چی پدا براق سفر دا کہ بیت المقدسہ چی پدا عرش مولا و آزمان ہر جگہ اللہ لوٹت بو اودا چی بات پدا بیت المقدسہ واپسی، بیت المقدسہ چی پدا مکہ شریف واپسی، یہ ترتیب۔ تو بہرحال پیغمبر علیہ السلام وحدی کہ تمامی نبیانہ نماز وانی تھے، تمامی نبیانہ نماز وانی لگا چی بعد واجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈننا درد ودے کے سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم ڈننا در کے چار پیالہ واجہ را پیش کنگ بھی یک پیالہ یہ تو کم شراب مانا، یک پیالہ یہ تو کم شیر مانا، یک پیالہ یہ تو کم بینگا مانا، یک پیالہ یہ تو کم آپ مانا۔ محمد الرسول اللہ چارینانی تو کا شیر پیالہ زوری شیران نوش فرمائنی او کمو بینگے ہم تاما چاری،
حضرت جبریل امین محمد رسول اللہ را گوشی کہ تو دین فطرت آرا اختیار کو اگر تو آپ بورتینا تی امت غرق بودتگا، اگر تو ای شرابانا بورتینا تو تمامی تی امت گمراہ بودتگا، لیکن تو دین فطرت آرا اختیار کتا تو فطری چیزانا اختیار کتا تو ٹھیک و درست کو، ٹھیک کو درست کو، غلط نہ کتا۔ اگر تو ای شراب بزرتینا امت تی گمراہ بودتگا، اگر تو ای آپ بوارتینا تو یہ امت غرق بودتگا۔ بہرحال محمد الرسول اللہ ڈنا درد کا چا بیت المقدسہ محمد الرسول اللہ صادق امینہ گو جبریل امین امرداری آزمانا روگین، جبریل امین گو صادق امینہ ڈنا در کے ڈنا وادی کے در کے رب تعالی جنتی سڑی کاری عرش مولا چی سڑی آرگ بھی مزمرد ایک سڑی آلگ آرگ بھی سڑی جنگ بھی محمد الرسول اللہ گو صادق امین امرداری سیڑھی سرا آزمانے نی مگا سفر کنانی برا کے سرا سیڑھی سرا محمد الرسول اللہ جبریل امین امراداری راستے نے مگا ہم مکرمی معززی فرشتہ گوننگو چپی نے مگا ہم معززی مکرمی فرشتہ ہم گوننگو جبریل امین امراداری صادق امین امراداری جبریل امین گما جبریل امین گو صادق امین امراداری فرشتانی گما جنتی زمرد سیڑھی سرا برا کے سواری سرا جبریل امین کو محمد الرسول اللہ آزمانانی نی مگا صبر کنانی سیڑھی سرا سر کپان دے ماروان اولی آزمان رسی اولی آزمانا جبریل امین ٹوکی کے دروازہ کا پچکنے کے مرچی عجیب و غریب مہمانیت کا دروازہ کا پچکنگ بھی جس کنگ بھی تی امراداری کے گوشگ بھی کے منی امرا محمد رسول اللہ جس کنگ بھی کے آیا رایا لوٹائی نگ بوتایا نا و تی مرضی آورتایا کہ ربا مولا کریم آیا را لوٹائیں تا تو جبریل امین فرمائی نا یہ ما ہستی کی شرع وط لوٹائی نگ بوتا جبریل امین کا پانی گوما دروازہ کا پچکنگ بھی فرشتہ یرا وشات کن اولی آسمان محمد رسول اللہ کے چاری یک پیری شخصی نستا یک بزرگی شخصی نشتا ای شخص وتی عجیب و غریب کہ راستے نے مگا چاری کا بچکندگا لگی وہ چھپے نے مگا چاری گریوگا لگی عجیبی معاملہ راستہ کے چاری خوش بھی خرم بھی بچکندگا لگی وادی کے چھاپے نے مگا چکا ترینی گرے وگا لگی اور یہ شخص کے پیغمبر علیہ السلام اسی گما ملاقات کن جبریل امین فرمائنی کی تھی ابا جان یہ حضرت آدم علیہ السلامی شیر سلام بے دے حضرت آدم علیہ السلام آرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام داں حضرت آدم علیہ السلام سلامی جواب داں اور فرمائنی منی نیکی نبی ومن نیکی چھوک ترا آہگ مبارک بی بی ترا وشخت بی بی کی تو عد کے وہی طریقہ پیغمبر علیہ السلام سلام و جواب کا صادق امین ما جبریل امین آرہ جست کن صادق امین ما جبریل امین آرہ جست کا کہ چونی شائی چونی معاملائی کہ وہ تی راستے نے مگائی شخص بزرگ چاری گری وہ تی چھپے نے مگائی بزرگ چاری گری وگا لگی اور راستے نے مگا چاری کندگا لگی چونی معاملائی تو جبریل امین صادق امین آرہ گوشی ودی کے چپی نے مگا چاری اما مردم کیشی اولادانی تو کا جہنمی و خدای نا فرمانا آنا چاری غمزدہ بھی گری وگا لگی ودی کے راستہ چاری وطی نیکو پارسائی اولادان گندی جنتی مردمان گندی ای واسطہ کندگا لگی خوش و خرم بھی راستہ چاری جنتیاں گندی کندگا لگی خوش بھی کہ میں نے اولاد جنتا ہاں چھپا چاری جہنمی و خدائے باغی و فاسق و فاجر مردمان گندی ہوئی طریقہ غمزدہ بھی او گری وگا لگی اشیاء چی بعد دیما سفر جاری و ساری جبریل امین ہمراداری برا کے سواری جنتی زمرد سڑی سرا حضرت جبریل امین کو صادق امین ہمراداری راستہ چھپا پرشتام گو نگو مکرم بھی معززین دھومی آزمان رسی دروازہ ٹوکگ بھی دروازہ پچکنگ بھی گشگ بھی کے مرچ تو کے گو کھیا پیدا کے چونی مرد میں تو عورتاں تھی گوما کھئی حضرت جبریل امین فرمائنی منی امراداری محمد الرسول اللہ
فرمائنی کہ آیا شہر لوٹائی نگ بتا یا نا؟ فرمائنی کہ شہر لوٹائی نگ بتا دروازہ پچکنگ بھی وہ دیکھے محمد رسول اللہ دمی آسمانہ پتری چاری کے دو شخص نشتگاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام جبریل امین فرمائنی شان سلام بے دے جبریل امین شان سلام دا اشانی گما ملاقات بھی دیما سفر جاری و ساری برا کے سواری جنتی زمرد سڑی سرا حضرت جبریل امین ہمراہ داری راستہ چفا مکرم معززی فرشتہانی ہمراہ داری گما محمد رسول اللہ سیمی آزمانہ رسی سیمی آزمانہ جبریل ٹھکی کہ آزمانے دپا پچکنے کی مرچی عجیب و غریب عزت داری مہمانیت کا آزمانہ نیتا ہے عزت دار تیری شخصیت مرچیت کا سرزمین سرے ہم عزت دار تیری شخصیت مرچیت کا عجیب و غریبی مخلوقی آزمان تمامی مخلوقہ چی ہم شتریں و سرداریں سرزمین ہم تمامی نبیاں چی ہم شتریں و سرداریں سیمی آزمان پچکنگ بھی سیمی آزمان پچکنگ بھی حضرت پیغمبر علیہ السلام سیمی آزمانہ حضرت یوسف علیہ السلام گما ملاقات فرمائنی اس اچھی بعد مزید دیما سفر جاری و ساری پدا وادی کے دیمارو چارمی آزمانہ حضرت جبریل امین ٹھکی دروازہ کا پچکنے کے مرچی عجیبی مہمانیت کا دروازہ کا پچکنگ بھی حضرت جبریل امین گسا دے کمینے امرداری آزمانہ چارمی رو چارمی آزمانہ چاری حضرت ادریس علیہ السلام نندو کی حضرت ادریس علیہ السلام گوما من چارمی آزمانہ ملاقات بھی چارمی آزمانہ حضرت ادریس علیہ السلام ملاقاتہ چی بعد سفر مزید جندیما جاری و ساری بھی پنچمی آزمانہ رو حضرت جبریل امین علیہ السلام ہمیں طریقہ دروازہ کا ٹھکی دروازہ کا ٹھکی دروازہ کا پچکنگ بھی جس کنگ بھی کے طرح کہیں مرچیت کے گو امراتی کہیں فرمائنی منی امرہ محمد رسول اللہ منی امرہ تمامی سرزمین تمامی جہانانی تو کا تمامی شخصیت چی بہترین شخصیت منی امرائی پیدا کوں فرمائنی کہ آیا شر لوٹائی نگ بتا یا نا؟ فرمائنی شر لوٹائی نگ بتا دروازہ پچکنگ بھی پنچمی آزمانے سرارو محمد رسول اللہ چاری پنچمی آزمانہ حضرت ہارون علیہ السلام گما ملاقات بھی حضرت ہارون علیہ السلام میں ملاقات بعد دیما وحدی کے رو پنچمی ششمی آزمان کے ششمی آزمانے دروازہ کا حضرت جبریل امین ٹکی چشمی آزمان دروازہ کا ٹکی دروازہ کا پچکنگ بھی جست کنگ بھی کہ کہیں تی امرائیہ اسی منی امرائیہ محمد رسول اللہ آیا اشارہ لوٹائی نگ بتا یا نا؟ اسی جی ہاں اشارہ لوٹائی نگ بتا دروازہ کا پچکنگ بھی اجازت دیا گا بھی وعدے کے ششمی آزمانہ رو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام گما ملاقات بھی اسی اچھی بعد پدافتمی آزمانہ رو ہمیں طریقہ دروازہ کا ٹکگ بھی دروازہ کا پچکنگ بھی جس کنگ بھی کے مرچیتے امرائیہ کہیں اجازت گما اور یہ ہم جس کنگ بھی کہتے امرائیہ خدا اجازت داتا ہے نا؟ ہایا شرع لوٹائے نگ بوتا اللہ گوشتا بیاری چمی شتر گونیت کے گئے فرمائنی جی ہاں اللہ یہ حکمی کی شرع لوٹائے نگ بوتا خصوصی طورہ مرچی یک اچھے عجیبی انسانے کی شعرہ دنیا تو کہ ہم رب ملاقات عطا کنگ بو گائیں میراج وڑی دولت نصیب کنگ بو گائیں بہرحالی طریقہ پیغمبر علیہ السلام وحدی کی افتمی آزمانہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہمرا داریہ افتمی آزمانہ رو چھاری بیت المعمورہ اصلا بیت المعمور یک جاگہ یہ آزمانہ افتمی آسمانہ بیت المعمور افتمی آسمان ایک جاگئی قیامہ یہ برابریہ بالکل سرزمین سراپت بیت اللہ بنے تھا گویا کہ تو یہ بھی سمجھ کہ بیت المعمور اچھی ایک سنگی یا لبدن آسنگ بالکل کعبہ شریف سرا کپی سرزمین سرے بیت اللہ شریف برابریہ محاذاتہ بالکل افتمی آسمانہ بیت اللہ شریف مقابلہ یک جاگئی کے بیت المعمور گشن عجیب و غریبین جاگئی پرشتہ دا طواف کنگاہن ہر پرشتہ کے روچ 70,000 پرشتہ دا طواف کن
وہ ہر فرشتے کے طواف کم روز قیامت پدا یہ طواف نمبر ہی نہیں وہی طریقہ فرشتہ 24 گھنٹہ ادھر طواف کرنے گا. بیت اللہ شریف بالکل برابری ہے. چمشہ بیت اللہ شریف برابری چ بغیر تاکہ آزمانہ بس قبلائیں. لہذا ایک مرد میں کوئی سرا بی بی اچھی بلائیں کوئی سرائیں کہ کعبہ شریف بالکل زمین نہیں نماز بکھاں بس کعبہ دیواں نماز بکھاں نماز بھی ہے یہ اچھا کعبہ شریف برابری ہے اگرچہ کعبہ شریف جہلائیں یہ برزائیں نمازی بھی کعبہ شریف اچھی بغیر تو بیت المعمور بس کعبۃ اللہ شریف ہی بس کعبہ تو بیت المعمور آگاں ایک مرد بھی بالکل انچو برابر آئیں کہ اگر بیت المعمور ہے کہ سنگی البدہ تو بالکل کعبۃ اللہ شریف جند سرا کپی انچو یعنی برابر انچو بالکل برابری تو افتم یہ آزمانہ بیت المعمورہ یک بزرگی شخصیت کا نشتہ وہ فرمائنی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہ پیغمبر علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم سلام و کلام کھاں سلام و جوابی سلام و دعا بھی اور یہ طریقہ پیغمبر علیہ السلام ہفتم یا آسمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملاقات کا تو یہ ابراہیم پیغمبرانی مخصوص پیغمبرانی کو ملاقاتہ مانا ماں چمیشہ فرمائنا کہ ہر پیغمبر ایک خصوصیت تھی لہذا کجام بھی شخص یار پیغمبر وابا بگن دی تو یہ ہمارا رنگی معنی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ کعبۃ اللہ شریف بانی کعبۃ اللہ شریف بندوں کی تعمیر کنوں کی لہذا چمیش علماء تصریح کو تا کہ یک شخص اگاں ابراہیم علیہ السلام وابا بگن دی شی معنی شین کہ اللہ تبارک تعالی شرحج بیت اللہ نصیب شرحج بیت اللہ نصیب تو لہذا ہر پیغمبر ایک ہوتی مخصوص خصوصیت ہے. حضرت آدم علیہ السلام گوما اولی آزمانہ حضرت آدم علیہ السلام گوما پیغمبر علیہ السلام ملاقات بو یہ ملاقات تو کا یہ اشارہ مانا یہ ملاقات تو کا ایمانہ مانا کیوں چونکہ حضرت آدم علیہ السلام جنتا چی یک دشمنی ذریعہ بدبختی شیطان ذریعہ جنتا چی کشک بو یہ ہجرت کو سرزمین سرا لہذا ترا ہم دشمنانی وجہ چی وتی جند لوگ و مسکنہ چی مکہ شریفہ چی ہم وتی جند دشمن وجہ چی درکنگ بھی من تر را دیکھ بھی مدینہ شریفہ انچو کہ دشمن ذریعہ درکنگ بتا لہذا اسی اولی آزمان ہے اسی گو ملاقات مانا ہمیشی ترا ہم چب مکہ درکنگ بھی دشمنی وجہ چی دوہمی آزمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام گوما ملاقات بو ورشی تو کہ ہمیں ای مانا کہ انچو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلافہ یہوداں مخالفت کو یہودیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گوما دشمنی کو اور دشمنی وجہ چی ہر رنگ سازش کرنے کے کوشش کو اور آئیرہ جنگے و تکلیف دے گے ختم کرنے کے کوشش کو لیکن رب تعالیٰ ہانا نامراد کو ہانی پونز میں آکھاں سک کتا ہانا رسوا کو ہانی نشانی آہانی کوشش ناکام کتا ہمی طریقہ یہودی تی ہم مخالفت کنا تی ہم خلافہ ہمی طریقہ ناکام با تی گمان چو دشمنی کنا تی خلافہ ہن چو دشمنی ہانی ناکام بھی ترے چکوت نہ کنا اور اشیاء چی بعد سیمی آزمان حضرت یوسف علیہ السلام گوما ملاقات بو حضرت چمیشہ پیغمبر علیہ السلام فرمائیں حضرت یوسف علیہ السلام ایک بلائیں خوبصورتی دیکھ بتا وشرنگی دیکھ بتا سکی خوبصورتی انسانی بتا حضرت یوسف علیہ السلام ودے کہ پیغمبر السلام یہ ملاقات کو تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوبصورتی تذکرہ بھی فرمائیں کہ چون خوبصورتی انسان یا تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام گوما حضرت پیغمبر علیہ السلام ملاقات مطلب و مقصد ہمیشہ یہ بھی ایک معنی و مرادی معنی کہ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام گوما ملاقات مطلب ایشین کیا چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جند بیاتن تھنگ کو جند مردمان گرائی گوما دشمنی کو اور یہ طریقہ جند مردمانی دشمنی اچھی بات حضرت یوسف علیہ السلام وحدی کے قوت رسے بادشاہ کے بو وتی براتانہ گوشی کہ میں شمارا بروے معاف کتا برات وحدی کے سمجھاں کہ ماں یہ گما زیادتی کتا اور آمی سمجھاں کہ نو مارا بے رنگی
ما کسانیا یہ گما ظلم و زیادتی کو تا ما یہ تنگ کو تا یہ کوشش کوشش کو تا لہذا مرچی کے وا زوراور بنتا مارا بیرنگی مارا سزا داں غمزدہ تھا باری مارا چونی سزا داں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اعلانا کہ لا تثریب علیکم اليوم مچی کسر ہچ کنگ نبی دوستانہ معاف کنگ بھی ہر چی کو تا شمارا معافی بری نہیں مگا چی. حضرت یوسف علیہ السلام زیادتیاں کہ آئیے گوما کھنگ بتنگا ہوتی براتانہ دلے گوما معاف کن. حضرت یوسف علیہ السلام گوما ملاقات مطلب پیغمبر علیہ السلام ہمیشہ ہمیں معنی دار رہا کہ انچو کہ حضرت یوسف علیہ السلام گوما جند مردم تکلیف دا ترا ہم ہوتی جند مردم تکلیف دیاں انچو کہ حضرت یوسف علیہ السلام جند مردم یا تکلیف دے گے کوشش کو پدا حضرت یوسف علیہ السلام زوراور بنے ہمیں طریقہ ای مردم ترا ہم مظلوم بنائینا لیکن رندہ تو بھی زوراور بنے تو کہ زوراور بنے اما گپا جنے کہ ہما جا گپا حضرت یوسف علیہ السلام جا. حضرت یوسف علیہ السلام اوتی براتانی بارہ فرمائیں کہ بروے ما شمارا معاف کو تا مرچی شمارا جست پوسی پنی دلاگو شمارا معاف کو تا چمیشہ فتح مکہ موقع ودی فتح مکہ بو پیغمبر علیہ السلام یہ چی کہ مکہ ظالم موجود تھن یہ درس کے گرگ بتن ایشاں ہمیں سمجھے کہ مرچی مارا ٹھکر ٹھک کنگ بھی مرچی مارا بوٹی بوٹی کنگ بھی کہ پیغمبر علیہ السلام نم ایزائے خیالداری کو تا ہیچ چیز میں رعایت نہ کو تا یہ گوما ہر قسم ظلم و زیادتی ما یہ گما کو تا لہذا مرچی مارا یہ گپے بیر گرگ بھی مارا یہ گپے سزا دیگ بھی. تو حضرت پیغمبر علیہ السلام ہم ہمیں گپ جا کہ ما ہم حضرت یوسف علیہ السلام گپا جائیں کیا چونکہ آیا گو لا تثریب علیکم اليوم کہ مرچی شمارا جوست پوسی پہنی شمی سرے چلزام ہی نہیں لہذا شمارا بخشتا گو ما معاف کو تا پیغمبر علیہ السلام ہم ہمیں گپ جا کہ بروے شمارا ما معاف کو تا. پیغمبر علیہ السلام ذاتی ارچی کے دشمنی بھی تو معاف کو دیں ذاتی ارچی کسی تکلیف داتا معاف کرنا ہوتا دیکھیں بری دین گمے کہ غداری کو تا یہ بخشش نہ ہوتا گوڑا دین خلاف پاک پیغمبر السلام گما کسی اگا دین خلاف کو تا دین گما غداری کو تا دین خلاف سازش کو تا یہ ہجبر معافی نہ ہوتا لیکن جند ذات گما ارچی زیادتی ہوتا گا واجہ دورس معاف کو تا دورس معاف کو دینی کمزوری ہجبر معاف نہ کو تا. ابی بن خلف قاتل کہیں ابی بن خلف قاتل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایگا پہ بین دلیلی کہ دین خلاف سازش ہیچ قسمہ مقبول نہیں دین خلاف ہر قسم سازش لچی بھی ہیچ قسمہ اشرا برداشت کرنے کے نبی صبر و برداشت جند ذات رہا تھا کسی تجی تکلیف داں ایرہ دبائن برداشت بکن صبر بکن شیاجر و مزت دنیا ہم داں ایشی برکتہ دنیا حتر عزت بے آخرت ہمیں عزت بے لیکن دین خلاف کمزوری ہیچ قسمہ برداشت نہیں. تب جا کے تو ابی بن خلف قاتل محمد رسول اللہ واتی شفیق نبی طائف میدان دنیا سنگ جنگ بو گائیں واجہ بددعا نہ کن گائیں فرشتہ ہم فخر کر گائیں واقعی تو اللہ گوشتا رہو پہ گوڑا رہو پہ واقعی اللہ گوشتا تو رحیم ہے گوڑا رحیم ہے. یہ واسطہ کہ ہیچ چو تکلیف آچھی باوجود ہنگتا تو گوشگائے کہ بل شنا معافی بلکہ شنی اولاد و نسل شربا ذاتی دشمنیاں لٹناوا دا ذاتی دشمنی ذاتی زدہ جنگ نبو دین خاطرہ جنگ بو. بہرحال عزیز دوستہ میں یارس کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملاقات چنچمی آسمان ابو چارمی آسمان اور یہ ملاقات کے سیمی آسمانہ اور یہ ملاقات کے بو یہ ملاقات تو کامی مانا کہ انچو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زیادتی بو اور یہ درسی ہوتی مردم معاف کو تھا انچو تی گما بھی تی مردم زیادتی کنا تو ہمیشہ نہ معاف کنے یہ مانا ہے شیطو. حضرت ادریس علیہ السلام کتابت موجد اولین نوشتہ چا حضرت نوشتہ کنا حضرت ادریس علیہ السلام اچھی شروع بتا شیچی سارے نوشتہ کنا کے نام نبتا حضرت ادریس علیہ السلام اچھی باقاعدہ نوشتہ کنا لکھک شروع بتا یہ رائٹنگ و تحریری یہ حضرت ادریس علیہ السلام شروع بتا. یہ واسطہ حضرت ادریس علیہ السلام گوما ملاقات مانا عشاء کہ تو نوشتہ کنے خط و کتابت ذریعہ ہم بلائیں بادشاہ ہاں خط لکھے ہاں دین و اسلام دعوت دیے اور واقعی ہمیں وڑبو پیغمبر علیہ السلام بلائیں بادشاہ ہنی سرا خط نبشتہ کو دیم دا بعضی نے مسلمان ہم بو بعضی نے رسوا بو اسمانی دینی قبول ہم نہ کو. اشیاء چی بعد پنچمی آسمانہ حضرت ہارون علیہ السلام گوما ملاقات بو
تو حضرت ہارون علیہ السلام گما ملاقات مانا عشا کہ چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام زمانہ ہر چیزی مردم مرتد بو ہنا سزا دیگ بو. حضرت موسیٰ علیہ السلام دراصل واقعہ چوشا کہ حضرت ہارون علیہ السلام آرا حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ مر روگاؤں اللہ ملاقاتا تو ادا کوما سنبھال کے ایک قبطہ دے لچی مکنا دینا علم مکنا. حضرت ہارون علیہ السلام مردمان سنبھالگا سامری نامی بدبختی استا اسے لچی کو گو کے بنائیں وہی طریقہ مردمان اوشی حضرت موسیٰ علیہ السلام بیالی آمی گو کی خدا اسی عبادت کنگی عبادت ہی گو کے کنگی موسیٰ ربے کنگی نہیں. تو چمیشہ سامری برباد بو گمراہ بو مردمان ابھی گمراہی کو اچھی کہ مسلمان بودتگا تا ایمان یہاں قبول کو دگا ایمان آرتگا یہ مردم ہم ہمی بدبخت گپے سرات کن وہ ہمی شنبی اسلام و دین آرا حضرت موسیٰ علیہ السلام سر یقید ہارا یا لدہ وی طریقہ مرتد بنتا اور اشانی سزا پد امیبو کے شانہ کو شکبو. تو یہ حضرت ہارون علیہ السلام گوما ملاقات مانا عشا کہ تی امت ہم لستی بدبختی اور جنگ بھی و کشک بھی بدر میدانا غزوہ تبوک کے میدانا اور ای طریقہ اور انین قوم تمام مردم کے ای مرتد اچھی کے مرتد بودتگی قوم آیا کہ دین خلاف سازش کنو کا اشانہ ہمائی ہمی طریقہ جنگ بھی تو کشک بھی چونکہ ہارون علیہ السلام زمانہ حضرت ہارون علیہ السلام قومہ سنبھالگا ہاں ودی کے ایمان آرے کو ہنا سزا دیکھ یہ طریقہ تھی کو میں تھی امت تو کہ ہم چیزی مردم بانچیں کہ ہنا سزا دیکھ بھی ہنا جنگ بھی. اشیا چی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام گوما ششمی آسمانا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات حضرت موسیٰ کلیم اللہ گوما بو محمد الرسول اللہ ملاقات گو موسیٰ کلیم اللہ گوما بو حضرت موسیٰ کلیم اللہ گوما ملاقات مانا عشا کینچو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شامہ جہاد کو امی طریقہ تو محمد الرسول اللہ ہم شامہ جہاد کرے یہ مردمان گمہ جہاد کرے. تو ایک پہ اشارہ موجودہ وشچی بعد افتمی آسمانہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام گمہ ملاقات بو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر علیہ السلام جد امجدیں پیغمبر علیہ السلام پیرو کیں بن پیرو کیں حضرت ابراہیم علیہ السلام گمہ واجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات مانا عشا کہ انچو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف مساری از کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی وابا بگندی شی مانا اشی کہ حج بیت اللہ اشی نصیب بھی لہذا اشی گما ملاقات مانا اشی کہ چونکہ آخری آسمانا آئی ہے استی گما تو ملاقات کو تا لہذا آخری زمانہ تر حج بیت اللہ ہم آتا کنگ. تو چمیشہ پیغمبر علیہ السلام ہوتی عمر مبارک کے آخری زمانہ آخری حج ہم واجہ کو اور یہ طریقہ بعضی نصیحتی ہم ہوتی امتا رکھو اور ہمیں اشارہ و کنایا کو کہ مرچی منش میں وہاں ملاقات کرنا گا نزانی پدا باری ملاقات بھی ہے نبی ہمیں تاثر صحابہ دا رشتوں کا میں اشارہ مانا کہ منی نو رحلت کنگے ونی سفر کنگ نزدیک کی نو آروچ نزدیک کن کہ منا پیغمبر علیہ السلام منے نبی آرہ اللہ ملاقات روگی دنیا زندگی اختتام ہوگی دنیا زندگی نو ختم ہوگی. جمی شاہی کا پیشارہ مانا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام گوما ملاقات تو کر. تو حضرت ابراہیم چونکہ پدا بیت المعمور ہم نشتگا اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وط ہم بیت اللہ شریف کعبۃ اللہ شریف تعمیر کعبہ بانی ہم یہ وسط آئے تو کبھی کا پیشارہ مانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات مانا ہمیشہ کہ ترا ہم آخری زمانہ حضرت ترا آخری زمانہ کہ کعبۃ اللہ شریف زیارت ہم عطا کرنے گی. افتمی آسمانہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ملاقاتہ چی بعد آسمان ختم بتن افتمی آسمانہ چی ہم محمد رسول اللہ انگا برستر روگین افتمی آسمانہ چی بعد صدرت المنتہا کے صدرہ منا منتہا منا آخری حصہ آخری جگہ صدرہ گوشا کونارا فرمائنا کہ صدرت المنتہا وسط گوشا کیا مقامہ یک بلائی کونار درچ کی استی کہ انچو گوشا کہ اسی جو پلو کونار دانا گا نا کدے کومبی بان اور اچھی بلائی درچ کی اور ہر چی کے زمین سراچی آزمانہ رو آئیے مستقر یا بری صدرت المنتہا اسٹاپے جاگا اور ہر چی کے عرش معلّہ ملائے اعلیٰ چی کے چیزی کے ہم
زمین سرا کے روگا بھی آئیے ہم جاگا یا بری سدرۃ المنتہا کو دے سٹاپ کنائی نہیں رندہ جالا کے تو سدرۃ المنتہا واجہ فرمائیں عجیب و غریبی میں چیز دی، عجیب و غریبی چیزاں سدرۃ المنتہا، عجیب و غریبی فرشتہاں، عجیب و غریبی چیزاں سدرۃ المنتہا یا برا گھیرا کتا سہرے پہ رکھاں بالاں، عجیب و غریبی چیزیں ہر چیز کے ماش آتا گا، یہ سرا بس ماش آتا گا، عجیب و غریبی چیزاں کیف و کیفیت بیان نبی چاہ کیف انچین چیزی کیا بیان نبی بس محسوس بھی لاستی چیزیں بس مردم محسوس با گرمی صرف محسوس بھی مردم یکی بوشی گرمی بس گرمی چیچو گرمی بیان کو دنگنے کی چیچو بس سک گرمی دیکھیں زیادہ گپنی ایشو نا تو کیفیت بیان کرنا مشکل ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائید کہ عجیب و غریبی لستین چیز آئی سدرۃ المنتہا ما شان تگا وہ سمرچی محمد رسول اللہ افتمی آسمانا چی بستر سدرۃ المنتہا تانا سدرۃ المنتہا نا انگا بستر روگین سدرۃ المنتہا چی بعد صریف الاقلام کے صریف الاقلام اما جا گئیں کیوں دا قلم سب نبشتہ کنگائیں صریف الاقلام مانا عربی تو کا قلم نبشتے واسطہ شیپ کنگ چیک مردم جاگئی خاموشی بھی یک مردم قلم گونے کاغذ سر نبشتہ کر گئے نا یہ کاغذ سرا کی قلم نب لگی نقطہ جہاں کشو چیل کا جو شپ توار بھی کارے سرا اسی نام صریف الاقلام فرمائنی صریف الاقلام اما جاگہیں کہ او دا دنیا سرزمین سر ہر چی کے بوگ آئیں اور چی بیتیں تمامی چیز نبشتہ بوگ ہاں تقدیر خیر و شر معاملہ بوگ آئیں سرجا نبشتہ بوگ ہاں سرزمین سر ہر چی بوگ آئیں تو او دے دفتر و آفیس صریف الاقلامی کہ او دا ہما چیز نبشتہ بوگ آئیں کہ مرچی پلان چیز بھی پلان چیز بوگ آئیں صریف الاقلام لیکن مرچی محمد رسول اللہ ولی آسمان ہمنا دمی آسمان بیرو دمی آسمان ہمنا سیمی آسمان ہمرو سیمی آسمان ہمنا چارمی آسمان رو چارمی آسمان ہمرا پنچمی ششمی آسمان رو تمامی آسمانا چی بھی سرتر سدرۃ المنتہا ہمرو سدرۃ المنتہا ہم بستر صریف الاقلامہ حضرت محمد رسول اللہ اشیاء چی ہم بستر مرچی روگی تھی صریف الاقلامہ چی ہم بستر روگی تھی شان والا انسان ہے صریف الاقلامہ چی ہم بستر روگی تھی اشیاء چی بعد دنو تھداللہ بھی محمد رسول اللہ گوتی مبارک کی چھمانی گوما سر مبارک کے چھمانی گوما ربطہ لے در اقدس ملاقات بھی بارگاہ الوہیت سر بھی و اما چیز کے ربطہ لے پیش دار گئی تھی بس پیش داری واللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں چیزی مردم من چیزی پرشتہ چاری سر پا سر رکوع کنگائیں چیزی پرشتہ من چاری سر پا صرف قیام کنگائیں دیگے کار نکن چیزی پرشتہ من چاری سر پا صرف سجدہ کنگائیں دیگے کار نکن بس کاری تھی سجدہ کنگ چیزی پرشتہ ہنی ڈیوٹی بس صرف اور صرف سجدہ کنگ چیزی پرشتہ ہنی ڈیوٹی صرف اور صرف قیام کنگ یاستیں کود کنگ لہتینانی سجدہ کنگ آرے کہ وہ یک ڈیوٹی گونی ہما ڈیوٹی کنگ چمیشہ جو نباز عبادت ہے نا نماز یہ رب تعالی بلائیں کرم نوازی کہ یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ تمامی فرشتہانی عبادت خلاصہ ہی کہ اللہ تعالیٰ داتا شتو کہ تسبیح ہم ماں قرآن وانگ ہم ماں استغفار ہم ماں دعا ہم ماں درود ہم ماں اللہ تعریف ہم نا محمد رسول اللہ سر درود ہم ماں رکوع ہم ماں سجدہ ہم ماں قیام ہم ماں قود ہم ماں یہ تمامی چیز تمامی دنیا عبادت خلاصہ ہی پوری دنیا عبادت خلاصہ ہی چمیش اللہ تعالیٰ فرمائیتا کہ ہر چیز دنیا آستی درست تسبیح وانی تو وقت پورے اللہ تبارک تعالیٰ مار شمار آئے گا پانی سر عمل کرنے کے توفیق نصیب کا واخر دعوانا